السلام علیکم ورحمۃ اللہ سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنۃ عرشی مداد کلمات سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ 18واں پارہ ہے سورۃ مومنون اور اس کی آیت نمبر ہے 51 دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الرسل كلوا من طيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم۔ وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے پچھلی آیات میں نوح علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک انبیاء علیہ السلام کا ایک خلاصہ بیان کیا۔ اس کے بعد اب تمام رسول علیہ السلام کا اللہ تبارک و تعالی نے تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا الرسول، میں نے کہا اے رسولو، کلو کھاؤ من الطیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، وعملو اور عمل کرو صالحہ صالح، وانا اور انی بے شک میں بما تعملون جو تم عمل کرتے ہو علیم جاننے والا ہوں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کسی ایک جگہ اکٹھے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو فرمایا، نہیں، ہر دور کے اندر جو بھی رسول علیہ السلام آئے اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اسی بات کا حکم دیا۔ پہلی چیز کیا کہ کلو من طیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ پاکیزہ چیز سے کیا مراد ہے؟ وہ چیز جس کو شریعت نے حرام قرار نہیں دیا، اور دوسرا وہ حلال طیب ذریعے سے آئی ہو۔ خنزیر کو حرام قرار دیا، اب چاہے تکبیر پڑھ کے ذبح کر کے دھو دھا کے اس کو پکا کر کھائے تب بھی حرام۔ مرغی حلال ہے لیکن اگر چوری کی ہو حرام ہو گئی، چوری کی ہے تو حرام ہو گئی۔ بذات خود وہ حلال ہے لیکن طیب ذریعہ استعمال نہیں کیا، پاکیزہ ذریعہ استعمال نہیں کیا، وہ چوری کی ہے۔ جب چرایا چوری کا مال حرام ہے، گناہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اکبر کہ میں نے ہر دور کے اندر رسولوں سے یہی خطاب کیا، ان کو یہ حکم دیا کہ پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ، رزق حلال، اس کا اثر بڑا پڑتا ہے اعمال کے اوپر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک شخص آتا ہے بیت اللہ کے اندر، بکھرے ہوئے بال ہیں، گرد آلود کپڑے ہیں، اس کا مطلب مسافر ہے، اور مسافر کی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ جلدی قبول کرتا ہے۔ اچھا، سفر کے اندر دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ اب بیت اللہ میں آ کر آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے یا ربی یا ربی یا ربی، یعنی پکارتا بھی رب کو ہے، شرک بھی نہیں کر رہا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا اس کا حرام کا، پینا اس کا حرام کا، پہنے ہوئے کپڑے اس کے حرام کے، اللہ کیسے اس کی دعا قبول کرے؟
اس کا مطلب ہے حرام کی کمائی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے. حرام کی کمائی دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتی ہے. عبادت کا لطف نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں کوئی حرج نہیں، آنے دو کھاؤ، ختم شریف کا مال ہے نا، کل خانی پر تو جی بھر کا پیٹ بھریں گے نا. تیلم ہے، برسی ہے، آنے دو. 11ویں کنڈے نظر نیاز غیر اللہ کی، آنے دو جی بات ٹھیک ہے. تو اس کا اثر پڑتا ہے بڑا دل کے اوپر. کیوں؟ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا اس کو پیٹ بھر کے کھاتا ہے تو اللہ کے قانون کو نہیں مانا نا، اس نے توڑا. اس نے اس کی ریٹ کو اللہ اکبر اس نے نہیں مانا. تو پہلا کام کہ جو دیندار آدمی ہے، اب دیکھیں رسولوں کو حکم ہے تو رسولوں کی امتوں کو بھی حکم ہے نا. تو اب کیا کہ حلال کی کمائی کا انتظام کیا جائے. 2 نمبری، دھوکہ بازی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تشریف لے گئے، ایک شخص گندم بیچ رہا تھا، گندم کا ڈھیر پڑا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈھیر کے اندر اپنا ہاتھ مبارک ڈالا، باہر نکالا تو نیچے گیلی گندم تھی، اوپر خشک تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ کیا؟ عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہوئی تھی اور گندم گیلی ہو گئی. فرمایا گیلی گندم الگ رکھ کر بیچ اور خشک کو الگ رکھ. مال میں ڈیفیکٹ آ گیا ہے، نقص آ گیا ہے، کوئی بات نہیں، اس کو الگ رکھو. سیکنڈ ہینڈ ہے اس کو الگ رکھو. ایک سبزی والا کہنے لگا جی یہ کریلے اتنے روپے کلو، یہ اتنے روپے کلو. میں نے کہا وجہ کیا؟ کہتے یہ کل کے اور یہ آج کے. برکت پڑے گی کہ نہیں پڑے گی؟ تو مال کا عیب بتایا جائے، دھوکہ نہ دیا جائے. جو سیمپل بھیجا ہے وہی چیز بھیجی جائے. یہ نہیں کہ سیمپل کچھ اور باقی بھیجا ہوا مال کچھ، یہ نہیں کرنا. جس کی زبان، جس کا وعدہ وہ اسی انداز سے کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں رسولوں کو حکم دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ اے رسولو پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ. وعمل، اور عمل کرو صالح صالح، کیونکہ پاکیزہ رزق کا عمل کے اوپر اثر پڑے گا. صالح عمل کی توفیق کب ملے گی؟ جب رزق حلال ہوگا. نماز میں دل لگے گا، خشوع خضوع آئے گا، اللہ کے دین کے کاموں میں دل لگے گا. روزی جب حلال کی ہوگی، تھوڑی ہوگی، اس میں برکت ہوگی، اس میں برکت ہوگی. اور کیا ہوگا؟ دل کو اطمینان و سکون ہوگا کہ میں نے کسی کا حق نہیں کھایا، دھوکہ نہیں کیا، فرار نہیں کیا، کسی امانت نہیں کہا، بہن کا حصہ کھا گیا جداد کا، بیوی کا حق مار کھا گیا اور دینے کی نیت ہی نہیں ہے. تو یہ چیزیں کیا ہے؟ باپ زندہ تھا تو دوائی دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، اور مر گیا تو 5 لاکھ کول خانی پہ خرچ کر دے گا. یہ کیا ہے؟ برادری میں ناک اونچی رکھنے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو عمل کرو صالح. تو پہلے رزق حلال، کلوا من طیبات، پھر عمل صالح. پھر کیا فرمایا؟ انی، بے شک میں، بما تعملون، جو تم عمل کر رہے ہو، علیم، ان کو جاننے والا، تمہارے تمام اعمال سے خبردار. جب رب رسولوں کے اعمال سے خبردار ہے تو باقی مخلوق کے اعمال سب کو بھی تو جانتا ہے نا. جو حرکت کرتے ہیں، جو دل میں خیال آتا ہے، نیت ہوتی ہے، ان سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. جب یہ ایمان ہوگا کہ جو کچھ میں انی بما تعملون، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک میں جو تم عمل کرتے ہو علیم، ان کو جاننے والا ہوں. جب پتہ ہے کہ اللہ میرے عمل کو جانتا ہے، غلط کام کرے گا؟ نماز چھوڑے گا؟ قرآن کو چھوڑے گا؟ حلال چیزوں کو چھوڑے گا؟ حرام کی طرف جائے گا؟ کسی دھوکہ فراڈ کرے گا؟ والدین کی بے عزتی کرے گا؟ دوسروں کے حق حقوق کھائے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ اس لیے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب چور چوری کرتا ہے اس کا ایمان نکل جاتا ہے، جب زانی زنا کرتا ہے اس کا ایمان نکل جاتا ہے، جب نشئی نشہ کرتا ہے، شرابی شراب پیتا ہے اس کا ایمان نکل جاتا ہے، جب فارغ ہوتا ہے اس عمل سے تو ایمان واپس آ جاتا ہے. اب وہ کیسے نکل جاتا ہے؟ جب چور کہتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، وہ یہ بھول گیا کہ عرش والا رب اس کو دیکھ رہا ہے، ایمان نکل گیا نا. جب زانی کہتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، موقع بڑا اچھا ہے، ایمان نکل گیا نا اس کا. جب شرابی کہتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، کپڑا ڈال کر بیٹھے اور نشہ کر رہے ہیں،
کہ کپڑا ڈالے تو کسی کو پتا نہیں، تو کیا وہ بھول گئے کہ اللہ عرش والا دیکھ رہا ہے؟ تو جب عمل سے فارغ ہوا پھر شرمندہ ہوا اپنے اس کرتوت کے اوپر، اب یہ ایمان واپس آ گیا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اکبر وَإِنَّا، اور بے شک ہی یہ امتکم، تمہاری امت، امت واحدہ، ایک ہی امت ہے۔ وعلیکم السلام، آگے الحمدللہ، تمہاری امت ایک ہی امت ہے۔ وَأَنَا، اور میں ربکم، تمہارا رب ہوں، فَاتَّقُونِ، پر مجھ سے ڈرو۔ مقصد یہ ہے کہ تمام انسان پہلے ایک ہی امت تھے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے نا، تو آدم علیہ السلام کی اولاد جو تھی وہ ان کی امت تھی، ان کے اولاد بیٹے بیٹیاں ان کی امت تھی، تو یہ سب ایک ہی دین پر تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری بات یہ بیان کی کہ انبیاء اور رسول علیہ السلام وہ بھی ایک امت ہے، کیونکہ تمام انبیاء اور رسول علیہ السلام کا دین ایک ہی تھا۔ عقائد میں توحید، رسالت، قیامت کا عقیدہ مشترکہ تھا۔ اعمال، عبادات میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور قربانی مشترکہ تھی۔ اخلاقیات بھی سب میں مشترکہ تھے۔ طریقہ کار عبادات کا مختلف ہو سکتا ہے، ٹائمیں مختلف ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال عبادات یہ رہی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ ایک ہی امت تھی، اور ان کو یہی بتایا گیا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، فاتقون، مجھ سے ڈرو۔ یعنی تم خود بخود نہیں بنے، تمہیں پیدا کرنے والا ہے، جس نے پیدا کیا وہ پالتا بھی ہے۔ دیکھ لو تمہاری جسمانی ضروریات پوری کی اس نے کہ نہیں کی؟ بھرپور انداز سے کی۔ دیکھنے کو آنکھ چاہیے تھی، سننے کو کان، سونگنے کو ناک، بولنے کو زبان، چکھنے کو زبان، خوراک گرہن کرنے کے لیے دانت، پکڑنے کے لیے ہاتھ، چلنے کے لیے پیر، سوچنے کے لیے دماغ، اللہ نے دیا کہ نہیں دیا؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو تمہاری ضرورت تھی وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، تم گن نہیں سکتے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو۔ تو فرمایا اب اللہ تعالیٰ نے تو ایک امت بنا کر ان کو چلایا تھا، لیکن فَتَقَطَّعُوا، ٹکڑے کر دیا انہوں نے، امرہم، اپنے کام کو، بینہم، آپس میں، زبرا، یعنی اللہ رب نے فرمایا ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور فرقے فرقے ہو گئے۔ یہ کب ہوئے، کیسے ہوئے؟ یہ اس وقت ہوتے ہیں جب انبیاء علیہ السلام کے طریقے سے ہٹیں گے تو بکھرنے شروع ہو جائیں گے۔ جس طرح ہیروں کی مالا، موتیوں کی مالا، ایک دھاگا ٹوٹنے کی دیر ہے، سارے کر کر کے گئے۔ سب سے پہلے تھا عقیدہ توحید انبیاء رسول اللہ علیہ السلام کا۔ عقیدہ توحید کے اندر انہوں نے گڑبڑ کرنی شروع کر دی۔ کنہوں نے؟ بعد کے لوگوں نے، جنہوں نے یہ ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ انہوں نے، کسی نے کہا کہ رب ہے ہی نہیں، ٹکڑا الگ ہو گیا۔ کسی نے کہا رب ہے لیکن اس نے اپنی ذات میں سے اپنا نور الگ کیا ہے۔ کسی نے کہا رب ہے، اکیلا کائنات چلا نہیں سکتا، لیکن اس نے اپنے شریک پارٹنر بنائے ہیں، یہ مشکلیں یہ آسان کرے گا، اولادیں یہ دے گا، بگڑی یہ بنائے گا، دستگیری یہ کرے گا، مقدموں سے بری یہ کرے گا، اس کام کے لیے یہ ہے، اس کام کے لیے یہ ہے، یہ سارے مل جل کر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے، بٹا رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو یہ انہوں نے عقیدہ توحید کے اندر گڑبڑ کر دی۔ عقیدہ رسالت کے اندر کیا گڑبڑ کی کہ زندہ انبیاء رسول اللہ علیہ السلام ان کی تو مخالفت کرتے رہے، لیکن جب وہ اس دنیا سے گئے تو ان کی قبریں بنا کر پوجنا شروع کر دیں۔ کسی نے کہا کہ نہیں، یہ تو نعوذ باللہ رب جو تھا وہ تو رہا، اوتار کا عقیدہ رکھا، یہ دید نبی تھی، جلوہ رب تھا، ظاہر میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں لیکن حقیقت میں خود اللہ تعالیٰ ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اسی طرح سے انہوں نے کیا کیا، 53 نمبر آیت سورہ مومنون۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت والا عقیدہ بتایا، تو قیامت والے عقیدے کے بارے میں کیا کہا؟ پہلی بات تو یہ قیامت ہے ہی نہیں، ٹکڑا الگ ہو گیا۔ دوسری بات قیامت ہے
لیکن جس کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اس نے بخشوانا ہے مجھے، اس نے مجھے بخشوانا ہے۔ تیسرا کیا ہے جی؟ اللہ اکبر، او جی اللہ اکبر، قیامت کے حوالے سے عقیدے اور نظریے ایسے رکھے اللہ اکبر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے گناہ معاف کر دیے جی۔ کنہوں نے رکھا؟ عیسائیوں نے عقیدہ کیا عیسیٰ علیہ السلام نے کفارہ دیا صلیب پر چڑھ کے اور ہمارے سارے امت کے گناہ بخشوا۔ یہودی نے کہا ہم نحن ابناء اللہ واحباؤ، ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں، ہم نے جہنم میں جانے نہیں، اگر گئے بھی صحیح تو لم تمسنا النار الا ایاما معدودا، یعنی ہرگز نہیں چھوئے گی آگ ہمیں مگر گنتی کے چند ہیں، اس کے بعد جنت اپنی پکی۔ امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی ایسے لوگ ہیں، سید کی سین کو سلام ہے، شاہ صاحب نے، یہ تو ہیں بخشے بخشا ہے، اور یہ تو صاحب زادہ ہیں، یہ تو پیر زادہ ہیں، یہ تو مخلوق زادہ ہیں، انہوں نے تو ہمیں بخشوانا ہے، یہ عقائد رکھے۔ اور قیامت کا عقیدہ چھٹی ہو گیا نا، حساب کتاب والا تو چھٹی ہو گیا، انہوں نے بخشوانا ہے، ہم نہیں، ان کو نگرانے دینے، انہوں نے ہمیں بخشوانا ہے۔ پھر ایسے عقیدے اج ماہی ساڈا عرشاں تے معراج مناون چلیا، گناہ ڈبی امت نو گناہ بخشواون چلیا، پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بخشوا دی گناہ ہمارے۔ اب ہمارا کام ہے نام چومنا، قوالی شریف، ناز شریف اور میلاد شریف، ختم شریف، بس ہمارے ذمہ یہی کام رہے گا۔ وہ جو قیامت کی فکر اور قیامت کا ڈر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو مناظر دکھائے ہیں، لوگوں اگر تم دیکھ لو تو ہنسنا بھول جاؤ، روتے ہوئے جنگلوں میں نکل جاؤ۔ میں کیسے سکون سے سوں جبکہ فرشتہ بگل منہ کے اندر لیے ہوئے ہے، اللہ کے عرش کی طرف اس نے کان لگائے ہوئے ہیں اور آنکھیں جھکائی ہوئی ہیں کہ کب حکم ہو اور میں سور پھونکوں اور قیامت قائم ہو جائے، میں سکون کی نیند کیسے سوں؟ میں صدیق حضرت نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے معاف کر دیے، آپ کیوں اپنے آپ کو تہجد میں اتنا تھکاتے ہیں کہ آپ کے پنڈلیں مبارک سوج جاتی ہیں، کیا وجہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ نے میرے اوپر کرم کیا تو میں اور زیادہ شکر ادا کروں۔ اور یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر یہ ہے بادشاہ اب تو یہ پہنچ گئے، اب تو ان کو نماز کی ضرورت ہی نہیں، اب تو ان کو بات شریعت کی ضرورت، شریعت تھی رب تک پہنچانے کے لیے، تو ہم تو جب رب میں فنا ہو گئے تو اب تو شریعت کی ضرورت ہی نہیں۔ نماز مدینے جا کر پڑھتے ہیں، مرید نے یہاں نذرانے یہاں لے کر نماز مدینے پڑھیں گے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے کیا کیا؟ فتقطعوا امرهم بینہم، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اللہ کے اپنے اس حکم کو جو اللہ نے دیا تھا، ان کو آپس کے اندر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور کیا ہو گئے؟ زبرا، فرقے فرقے ہو گیا، گروہ گروہ، پھر گروہ گروہ ہو کر کل حزب، ہر گروہ بما لدیہم، جو ان کے پاس ہے، فریون، اس پر بڑا خوش ہے، ندامت ہے ہی نہیں، شرمندگی ہے نہیں، وہ کہتے بالکل ٹھیک پرفیکٹ ہے، بات تو کر کے دیکھیں بھئی، اپنے ہاتھوں سے تم نے جھنڈا سیا، اس میں ڈنڈا دیا اور اوپر پنجا لگایا فیکٹری میں تیار کر کے، اور اب اسی سے دعائیں کر رہے ہو، اسی کو پوج رہے ہو، اسی کو چوم رہے ہو، اپنے ہاتھوں سے لکڑی کا تازیہ تیار کیا، گھوڑے کو کھڑکھڑا لگا کر لگام ڈال کر خود لے کر آئے ہو، اور اب اس کو پوج رہے ہو۔ یہ آگ کے دہکتے انگاروں پر، آگ سے تو پناہ مانگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم یہیں پر ہی ٹریننگ کر رہے ہو کہ پہلے سے آگ میں جانے کی ٹریننگ کر رہے ہو؟ یہ دیکھو جی ہم آگ کے انگاروں پر ماتم کر رہے ہیں جی، اور آگ ہمیں کچھ نہیں کہتی۔ ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ کالا لباس فرعون کا لباس ہے اور یہ جہنمیوں کا لباس ہے، لیکن اس کے باوجود پہن کر کالا لباس پھریں گے تاکہ بتا دیں کہ ہم تو جہنم میں جانے کے لیے پہلے سے تیار بیٹھے ہیں۔ استغفر اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید لباس کو پسند کیا، رنگین پہنا، کبھی کبھی پہنا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں جس کے پاس جو کچھ ہے نا بس وہ اس کے اوپر خوش ہے۔ کوئی چھو چھاں والا ذکر کر رہا ہے، ناک سے آواز نکالیں گے جی اور منہ سے لیں گے، چھو چھاں والا ذکر ہے جی، یہ ذکر خفی ہو رہا ہے جی،
کوئی اللہ اکبر کس انداز سے ذکر کر رہا ہے، کوئی کرنٹ لگا رہا ہے، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی کہتا ہے میں سرکار کا کتا ہوں تم بھی ہو، میں بھی بھونکتا ہوں تم بھی بھونکو، جی وہ ہو کا ذکر ہو رہا ہے۔ پھر جس کے بعد جو ہے اسی پر ڈٹا ہوا ہے، ہلنے کو تیار نہیں ہے، تو فرمایا فذرہم، چھوڑ دیں ان کو، فی غمرتہم، اپنی اسی مستی کے اندر، حتیٰ یہاں تک کہ حین، ایک وقت تک ان کو پڑا رہنے دے پھر اس غفلت کے اندر، جب وہ سمجھنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ گٹر کے گندے پانی کے اندر شباز کلندر وہاں جا کر سیون شریف میں لوگ کیا کہ نہاتے ہیں، کیا کہتے ہیں، اس سے ہمارا جسم کی خوبصورتی بڑھ جائے گی، بدبودار گٹر کا پانی۔ اب بات کرو، آپ تو ہو یہ منکر، آپ کو کیا پتا، ہمارے تو پیر صاحب کی پراڈوں کی اکبر جو ویل ہیں ان کے اندر بھی شفا ہے، جو وہ مٹی لگتی ہے ان کے ویلوں کو۔ اللہ اکبر، ایحسبون، کیا وہ سمجھتے ہیں، انما، یہ کہ نمدہم، ہم ان کی مدد کر رہے ہیں، بہی، وہ جو من مال، مال و بنین، اور اولاد، ان کے رب کی نافرمانی کے باوجود، اللہ رب العزت کے ساتھ شریک کرنے کے باوجود، بدعتوں کے باوجود، اگر ہم ان کو مال بھی دے رہے ہیں، اولاد بھی دے رہے ہیں، تو یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے مدد کر رہے ہیں، ہم ان سے راضی ہیں، نساریو، اللہ اکبر، لہم، کہ ہم کیا کر رہے ہیں، خوشحال کر رہے ہیں ان کو، فی الخیرات، یعنی بھلائیوں کے اندر، ہم ان کو بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں، یہ ان کو بھلائیاں عطا کر رہے ہیں، نہ بلکہ لا یشعرون، ان کو شعور نہیں ابھی اس بات کا، یہ تو اللہ آزما رہا ہے ان کو۔ اس کا مطلب ہے، یاد رکھیں، جب اللہ کی نافرمانی کے باوجود رزق ملتا جا رہا ہے، آسانیاں ہوتی جا رہی ہیں، سمجھ لیں کہ ٹریپ ہو رہا ہے اور کوئی بڑا حادثہ ہونے والا ہے، بڑا حادثہ۔ دیکھتے نہیں شیر کا شکار کیسے کرتے ہیں، درخت کے نیچے بکرا کھڑا کر دیتے ہیں، اس بکرے سے آگے گڑھا کھود کر اس کے اوپر پتلی ٹہنیاں وغیرہ رکھ دیتے ہیں، ادھر سے 3 ڈبے ڈھول وغیرہ بجائے، شیر اللہ اکبر اس شور کو سن کر وہ آتا ہے کس طرف، اس کو گھیر کر لے آتا ہے بکرے کی طرف، وہ بکرے کو دیکھ کر اس کے منہ میں آ گیا پانی، ان کا واہ شکار تو مل گیا، جیسے جمپ لگایا بکرے کی طرف، وہ گڑھے کے اندر گر گیا، جیسے گرا گڑھے کے اندر قابو آ گیا، لکی رانی سرکس کے اندر پہنچ گیا، وہ پنجرے کے اندر۔ تو اب بات یہ ہے کہ وہ جو بکرا اس کو نظر آیا نا، تو اس لیے دیکھ لیں مچھلیاں کا شکار کرنے سے منع کیا گیا تھا، لیکن جنہوں نے کیا کیا، ہیلا کیا، دھوکے بازی کی، تو جس دن شکار منع کیا گیا تھا اس دن ہی مچھلی زیادہ آتی اور باقی دنوں کے اندر ملتی نہیں، یعنی حلال کا دروازہ ہو گیا بند، حرام کا گیا کھل۔ تو جب حرام کا دروازہ کھل جائے اور حلال کا بند ہو جائے، سمجھ لیں کہ جھٹکا لگنے والا ہے، ہاں جی، یہ ٹریپ ہو رہا ہے، یہ ٹریپ ہو رہا ہے، اللہ ہمیں عافیت میں رکھے۔ تو اس نے فرمایا ان الذین، ان کے مقابلے میں بے شک وہ لوگ، ہم کہ وہ، من خشیت ربہم، جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں، عقیدہ صحیح، عمل صحیح، رزق حلال کا، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کر کے بھی مشفقون، ڈر رہے ہیں۔ امام صدیق رضی اللہ عنہ عرض کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ لوگ شرابی ہیں، زانی ہیں، یعنی چور ہیں، یہ کون سے لوگ ہیں جو اللہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں؟ فرمایا صدیق کی بیٹی، یہ وہ لوگ ہیں جو نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج زکوٰۃ وغیرہ سب عمل دیتے ہیں، عمل کر کے ڈر رہے ہیں پتہ نہیں قبول ہوئے کہ نہیں ہوئے، ہم کچھ نہ کر کے بھی مطمئن بیٹھے ہیں، بس مرنے کی دیر ہے، جنت پکی ہے، اور وہ کیا عمل کر کے بھی ڈر رہے ہیں۔ یہ موازنہ ہو رہا ہے، ایک طرف وہ لوگ ہیں اور ایک طرف یہ لوگ ہیں۔ تو فرمایا والذین، اور وہ لوگ، ہم کہ وہ بآیات ربہم، اپنے رب کی آیات پر یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، جو رب نے احکام دیے ان کو مانتے ہیں، پھر بھی ڈر رہے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ، ہم کہ وہ بربہم، اپنے رب کے ساتھ، لا یشرکون، شرک بھی نہیں کرتے،
شرک نہیں کر رہے، رب کے احکامات کو مان رہے ہیں، اپنے رب سے ڈر رہے ہیں، لیکن پھر بھی ڈر رہے ہیں پتہ نہیں اعمال قبول ہوئے کہ نہیں۔ اتنا ڈر صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کو جو جنت کی بشارتیں ملی، یہ اشرا مبشرہ صحابہ، یہ بدر والے صحابہ، اے ملوما شے تم جو چاہو کرو، کیا انہوں نے پھر نیکیاں کرنی چھوڑ دی؟ مال غنیمت کے انبار لگ گیا گھروں کے اندر، کیا وہ انہوں نے نیکیاں کرنی چھوڑ دی؟ وہ روتے تھے کہ کہیں ہمارے عملوں کا بدلہ دنیا میں تو نہیں مل گیا، آخرت سے محروم تو نہیں ہوں گے، نیکیاں کر کے رو رہے۔ یہ تھا ان کا تقویٰ۔ والذین، اور وہ لوگ یؤتون، اللہ اکبر، دیتے ہیں ماں جو آتو، ان کو دیا، اللہ تعالیٰ نے جو ان کو دیا، وقت دیا، صلاحیتیں دی، مال دیا، رزق دیا، تعلقات دیے، اختیارات دیے، وہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، دیتے ہیں۔ دینے والے، لینے والے نہیں، دینے والے، دینا۔ جب ذہن بن جائے نا دینے کا تو اس کا لطف ہی ہو رہا ہے، جب ذہن بن جائے لینے کا کہ میں نے لینا ہی ہے، وہ کہتا ہے کہ مثال بنی ہوئی ہے کہ وہ ایک اللہ اکبر جمراتی شبراتی ختم والا نہر کے اندر ڈوب رہا تھا، لوگوں نے کہا جی اپنا ہاتھ دو ہم آپ کو باہر نکالیں، وہ ہاتھ ہی نہ دے رہا۔ کوئی سمجھدار کھڑا تھا، اس نے کہا، انہیں کہو اب میرا ہاتھ لو، انہیں جیسے کہا نا میرا ہاتھ لو، اسے فوراً پکڑ لیا۔ تو بھئی وجہ کیا؟ کہا جو انہوں نے لینا سیکھا ہے، دینا نہیں سیکھا۔ جب دینے والا ذہن ہو کہ میں نے دینا ہے، میرا اب لگ جائے، وقت لگے، صلاحیت لگے، تعلقات، اقتدار، اختیار، اکبر مال، رزق، دینے والی جب ذہن بن جائے تو فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو رب سے ڈرنے والے ہیں، وہ دینے والی ذہنیت ہے۔ وَقُلُوبُهُمْ، ان کے دل وَجِلَةٌ، کانپتے ہیں، ان کے دل کانپتے ہیں۔ ہم اپنے گربان میں بھی جھانکتے ہیں ذرا، ہم کہاں کس قطار میں کھڑے ہیں؟ یہ سب اعمال کر کے بھی دل کانپتے ہیں، لرزتے ہیں۔ انہم، یہ کہ وہ الی ربہم، اپنے رب کی طرف راجعون، ہم نے لوٹ کر جانا ہے، پتہ نہیں کیا منہ دکھائیں گے، پتہ نہیں ہمارے اعمال قبول بھی ہوئے کہ نہیں ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل، اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ کی تعمیر کر کے دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع، اے اللہ قبول کر ہم سے۔ قبول ہو گیا تو فائدہ ہے نا، اور قبول ہی نہ ہو، پتہ نہیں کوئی ہماری کہیں کمی رہ گئی ہو، کوئی کوتاہی رہ گئی ہو، کیوں؟ اللہ کی عبادت کا حق ادا کر سکتا ہے بندہ؟ نماز کے بعد سلام پھیر کر اللہ اکبر کیا کر، جی شیطان کہتا ہے تو تو بڑا ہو گیا، تو نے تو سجدے کیے، تو نے تو رکوع کیے، تو تو رب کا بڑا مقرب بن گیا، تو کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، میں بڑا نہیں ہو گیا۔ پھر استغفر اللہ استغفر اللہ، میں اللہ سے بخشش طلب کرتا ہوں کہ میں قیام کا حق ادا نہیں کر سکا، رکوع کا حق ادا نہیں کر سکا، سجدوں کے حق ادا نہیں کر سکا، التحیات کا حق ادا نہیں کر سکا، تسبیحات کا خشوع و خضوع کا حق ادا نہیں کر سکا۔ تو یہ تو نماز پڑھ کے بھی استغفر اللہ کر رہا ہے، اور جو پڑھتے نہیں اور تسلی سے بیٹھے جی فلاں بخشوا دے گا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو یہ سب کام کر کے بھی یہ کیا ہے، ان کے دل کانپ رہے ہیں۔ کیوں کانپ رہے ہیں؟ ہم نے اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ اللہ اکبر، کیا منہ دکھائیں گے؟ فرمایا اولئک، یہ لوگ ہیں یسارعون، جو جلدی کرنے والے فی الخیرات، بھلائیوں میں، جو بھی کوئی نیکی کا کام ہے اس کو وہ کہتے ہیں جلدی سے، سوچتے نہیں اچھا وہ کوئی اور کرے تو اچھا کر لیں گے، اچھا اٹھ جائیں گے، ابھی بڑا ٹائم پڑا، نہیں، نیکیوں میں جلدی کرنے والے ہیں۔ یسارعون سرعت سے، سرعت کس کو کہتے ہیں؟ سرعت، تیزی، جلدی، یعنی انتہائی سرعت کے ساتھ وہ گاڑی جا رہی تھی، تیز رفتاری کے ساتھ جا رہی تھی۔ تو فرمایا یہ لوگ ہیں جو جلدی کرنے والے فی الخیرات، بھلائیوں کے کاموں میں، وہم، اور وہ لہا، ان کے لیے سابقون، سبقت کرتے ہیں، یعنی کہ پہلے میں کر لوں، کسی اور کو موقع نہ دوں، یہ میرے حصے میں آ جائے نیکی، بارش کا پہلا قطرہ میں بنوں۔ لوگ نا سوچتے رہتے ہیں اچھا کوئی اور کرے، ابھی تو رواج ہی نہیں ہے، اچھا لوگ کیا کہیں گے، نہیں،
ایک نوجوان ملا مجھے، میں نے کہا یہ کیا تو نے فیشن نکالا ہے؟ کہتا ہے جی ہم دوسروں کو کیوں فالو کریں، اس کی بات جو ذہنیت کی ہے نا وہ دیکھیں، دوسروں کو کیوں فالو کریں، ہم خود ایسا کام کریں کہ لوگ ہمیں فالو کریں. کیا ہم ایسا کام کریں کہ لوگ ہمیں فالو کریں، ہمارے پیچھے چلیں، ہم دوسروں کے پیچھے کیوں چلیں؟ کہتے ہیں دوسرے کو منہ لال دیکھ کر اپنا تھپڑ مار کے لال کر لیا، فائدہ. تو نیکیوں کے کاموں میں سب کا، ہم کیا کر رہے ہیں دنیا کے کاموں میں سب کا. وہ اتنا کما رہا ہے میں اس سے بڑھ جاؤں، وہ اتنا پا گیا میں اتنا اس سے بڑھ کر پا جاؤں، وہ اتنا لے گیا میں اس سے بڑھ کر لے جاؤں. سبقت کرنی ہے نیکیوں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق کا موقع تھا، حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اندھیرا تھا، کہ کون شخص ہے جو مشرکین کی رپورٹ لے کر آئے. آندھی آئی ہے بڑی تیز، وعلیکم السلام، سخت سردی تھی، لوگ ٹھٹر رہے تھے، باہر نکلنا مشکل تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اندھیرا تھا، آپ نے فرمایا کون ہے جو جائے گا. آواز آئی، اس نے اپنا نام لیا. آپ نے فرمایا ایک اور آدمی چاہیے، کون جائے گا. پھر آواز آئی، کنیت کا نام لیا گیا، بھی ابو فلاں، ٹھیک ہے جی. پھر آپ نے فرمایا ایک اور آدمی، بھی 3 جائیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی، اس نے اپنا لقب بتایا، یعنی پہلے ابو فلاں، پھر بن فلاں، پھر اپنا نام. آپ نے فرمایا تینوں آ جاؤ. جب آیا تو ایک ہی بندہ تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو 3 کی وہ پتہ چلا، عرض کیا تینوں دفعہ میں ہی تھا. وعلیکم السلام. میں چاہتا ہوں میں یہ نیکی کما کر. وعلیکم السلام. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 70,000 آدمی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. عکاشہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریں میں ان میں سے ہوں. آپ نے فرمایا تو انہی میں سے. ایک اور صحابی کھڑے ہوئے، عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے لیے بھی دعا کریں. آپ نے فرمایا عکاشہ نمبر لے گیا، عکاشہ نمبر لے گیا. تو جو پہل کرتا ہے، پہلے آئیے پہلے پائیے، کہتا ہے نا پہلے آئیے پہلے پائیے. تو نیکیوں میں پہلے آئیے پہلے پائیے، کہ کون آگے بڑھتا ہے. دوسروں کو دیکھا نہیں پھر تو آ ہی جاتے ہیں نا لوگ. تو اس لیے سابقون الاولون کا درجہ ہے اسلام میں. جب اسلام کا نام ہی کوئی نہیں جانتا تھا تو سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا، خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کلمہ پڑھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ غلام، انہوں نے کلمہ پڑھا، بیٹی زینب رضی اللہ عنہ انہوں نے کلمہ پڑھا. تو یہ جو سابقون الاولون، پھر ان کی دعوت تبلیغ سے باقی لوگ آئے بعد میں. لیکن نمبر کون لے گئے؟ سبقت والے، سابقون. تو اللہ تعالیٰ فرمائے فاہم لہا سابقون، یہ اللہ سے نیکیوں میں سبقت کرنے والے یہ آگے بڑھتے ہیں. اچھا ولا نکلف، فرمایا نہیں ہم تکلیف دیتے نفسن کسی شخص کو الا مگر وسعہا، اس کی طاقت کے مطابق. حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا دین کیا ہے کہ جس کی جتنی طاقت ہے نا اتنا. شریعت پر ہم عمل کر سکتے تھے تو اللہ نے یہ شریعت نازل کی. اگر انسان یہ کام نہ کر سکتا، اعمال کے نہ کر سکتا، تو اللہ تعالیٰ پابند کرتا ہی نہ. دیکھیں نا جہاں پر انسان مجبور ہوتا ہے اللہ نے خود رعایتیں دے دی. بیمار ہو وضو نہیں کر سکتے تیمم کر دو، ٹھیک ہے، غسل فرض ہے. بیماری ہے، شرعی عذر ہے، تیمم کر لو، رعایت دے دی نا. سفر میں ہو 2 نمازیں جمع کر لو، نماز قصر کر لو، رعایت دے دی نا. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھ لو، لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے اشاروں سے پڑھ لو، رعایتیں دے دی نا. جنگ کا میدان ہے 1 رکعت کر دی، جدھر تمہارا منہ ہے کر، سہولتیں خود دے دی. روزہ سفر میں چلو بعد کے دنوں میں رکھ دینا، کوئی بات نہیں، رعایتیں دے دی. تو شریعت نے جو رعایتیں تھیں وہ دے دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم ایسا نہیں جو انسان پر جبر والا، اس کے اوپر سختی والا ایسا نہیں کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَدَيْنَا، اور ہمارے پاس کتاب، ایک کتاب ہے ینطق جو بولتی ہے بالحق، حق کتاب بھی بولتی ہے. جی جب رب آرڈر کرے زمین کو
یوم دن تحدث اخبار، زمین خبریں نہیں دے گی، بیان رب کا حالا کہ اس نے وہی کیا. اعضاء بولیں گے انسان کے، ہاتھ پیر کان، ہاں جی، یہ سب چیزیں بولے گی. تو جو رب ان سے بلوا سکتا ہے وہ کتاب سے بلوائے گا. ہاں جی، ہمارے ٹیپ ریکارڈ بول رہے ہیں، ہمارے موبائل بول رہے ہیں، ہاں جی، ہماری گھڑیاں بول رہی ہیں، بول رہی ہیں کہ نہیں بول رہی؟ تو اللہ کے لیے مشکل ہے. تو کتاب بولے گی، کون؟ وہ اعمال نامہ، وہ خود بولے گا. وہم، اور وہ لا یظلمون، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا. کہ گناہ ایک کیا اور اللہ 10 ڈال دے ان کے کھاتے میں، جی نیکی کی اور اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ اس کا بدلہ نہ دے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. فرمایا بلکہ قلوبہم، ان کے دل، فی غمرۃ من ھذا، غفلت میں پڑے ہوئے، من ھذا، اس دن کے کہ جس دن کتاب بولے گی، جس دن کتاب بولے گی. اللہ تعالیٰ فرمایا اقرا بحاف، کہ پڑھ، ہاں اقرا کتابک، پڑھ اپنا مال نامہ. آج تو اپنے اس کے حساب کے لیے، محاسبے کے لیے خود ہی کافی ہے. دیکھیں جی، چور دوسروں کو پھیرا پھیری کر کے، نہیں میرا مقصد یہ تھا، میں خود تو پتا ہے نا میں چور ہوں، خود کو تو پتا ہے میں نے فراڈ کیا، خود کو تو پتا ہے نا میں نے یہ جرم کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ کتاب بولے گی، لیکن آج یہ اس دن سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. ولہم، اور ان کے لیے اعمال ہیں، من دون ذالک، اس کے علاوہ، ہاں جی، ہم، کہ وہ لہا، ان پر عاملون، عمل کر رہے ہیں. یعنی عمل جو کرنے تھے وہ کرنے تھے اچھے نیکیوں والے کام، لیکن ان کے علاوہ یہ کر رہے ہیں برے کام، ان کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں، ان کے اوپر لگے ہوئے ہیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرمائے یہ کس وجہ سے؟ غفلت میں پڑے ہوئے، ان کو فکر ہی نہیں ہے اس نبأ عظیم کے بارے میں جو بہت بڑی خبر ہے. دنیا جہان کی خبروں کا پتہ رکھتا ہے، لیکن جو قیامت کی خبر ہے اس کے بارے میں سوچنے کو تیار نہیں ہے. حتیٰ، یہاں تک کہ اذا، جب اخذنا، ہم پکڑیں گے، مترفیہم، ان کے خوشحال کھاتے پیتے لوگوں کو، بالعذاب، عذاب میں، اذا ہم، اس وقت وہ، یجأرون، جو آر کہتے ہیں بیل، کتنا بڑا ہے بیل کو جب ذبح کیا جائے تو ٹکراتا ہے، بڑی خوفناک آواز نکالتا ہے، گائے کی آواز سے بڑھ کر بیل کی آواز بڑی خطرناک. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ان خوشحال لوگوں پر ہمارا عذاب آئے گا اور پکڑ ہوگی تو اس وقت بیل کی طرح ٹکرائیں گے، چیخو پکار کریں گے. اس وقت فرشتے کہیں گے لا تجأروا، نہ چیخو پکار کرو، نہ ٹکراؤ، الیوم، آج کے دن، انکم، بے شک تم، منا، اللہ ہماری طرف سے، لا تنصرون، اب کوئی مدد نہیں پہنچے گی تمہیں، نہ کوئی چھڑانے والا ہوگا نہ کوئی مدد کرنے والا ہوگا. اللہ اکبر. قد، تحقیق، کانت، تھی، آیاتی، میری آیات، تتلا علیکم، تمہارے سامنے پڑھی جاتی تھی. اللہ کا قرآن سنایا جاتا تھا، تمہیں سمجھایا جاتا تھا، غفلت سے نکالنے کے لیے تمہیں سمجھایا جاتا. لیکن فکنتم، تم تھے، علی اعقابکم، اپنی ایڑیوں کے بل، تنکسون، مڑ جانے والے، اباؤٹ ٹرن، تم آتے نہیں تھے اس طرف. وہ جی کیا ملے گا اس سے؟ دین پر عمل کرنے کو تیار ہی نہیں ہوتے تھے، حالانکہ میری آیات کے ذریعے سمجھایا جاتا تھا. فرمایا مستکبرین، تکبر کرتے، اور سمجھائے ہمیں پتہ ہے سارا اپنے پاس رکھو، ہمیں سمجھانے آئے، ہاتھوں کے بچے ہوگا، جمعہ 8 دن پیدائش کو ہوئے، آج ہمیں سمجھانے آئے. تو سو تکبر کرتے تھے تم. بھی سامرن، پھر کیا کرتے تھے؟ راتوں کو بیٹھ کر کیا کرتے؟ مشورے کرتے، جی میٹنگیں کرتے. تہجرون، اور کیا کرتے تھے؟ بکواس کرتے تھے، جی ہذیان بکتے تھے. کس کے بارے میں؟ قرآن کے بارے میں. اللہ، بیت اللہ کے اندر یہ سردار بیٹھے ہوتے چاندنی راتوں کے اندر اور بیٹھ کر کرتے. اللہ کے دین کو کیسے روکا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کیسے روکا جائے. اچھا، اب وہ کہتے ہیں بات یہ ہے جو ایک دفعہ سنتا ہے اس کے دل پر اثر ہوتا ہے، یہ ہوگا کیا؟ کہنے لگے جی جادو والا، وہ بکواس کیا کہتے ہیں؟ جادو والا کلام ہے. دین کو کہتے سننا نہیں، پڑھا جائے تو شور مچا دو تاکہ لوگوں کے دل پر اثر نہ ہو، اور ان پر پابندی لگا دو، پڑھنا نہیں، لیکن خود راتوں کو چھپ چھپ کے سنتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا افلم یدبروا، کیا غور و فکر نہیں کیا انہوں نے، القول، اس بات کے اوپر. یہ قرآن پر غور و فکر تو کرتے،
یہ تو سننے کو تیار ہی نہیں، سنو گے تو سمجھو گے. ام جاءہم، جو آیا ان کے پاس، معلوم یعنی پہلی بات تو یہ کہ انہوں نے غور و فکر نہیں کیا. دوسری بات ام یا جاءہم، آئی ان کے پاس ما ایسی چیز لم جو نہیں یاتی آئی آباؤہم ان کے آباء و اجداد کے، بس الاولین جو پہلے گزرے تھے. نہ یہ بتاؤ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کی ہیں توحید والی، رسالت والی، قیامت والی، اور جو یہ عبادات طریقہ کار یہ بتائے ہیں، کیا یہ تمہارے بڑ وڈیروں میں سے کسی نے نہیں سنا تھا؟ آخر ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کہلاتے ہو اپنے آپ کو، بنی اسماعیل کہلاتے ہو اپنے آپ کو، تو اسماعیل علیہ السلام کی دعوت نہیں پہنچی تمہارے تک؟ جی ان کا دین طریقہ پتہ نہیں تھا تمہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ توحید کا مرکز قائم کیا تھا؟ وہ تو بت پرستی کے دشمن تھے، اس لیے تو عراق چھوڑ کر آئے تھے. نہ یہ کوئی قرآن نئی بات کر رہا ہے. تم نام ابراہیم علیہ السلام کا لیتے اور سارا شرک اڈا بنا دیا تم نے. بیت اللہ میں 360 بت رکھ دیے تم نے، جبکہ یہ توحید کا مرکز تھا، خالص اللہ کی توحید والا تم بھی مانتے ہو. تو یہ قرآن کیا نئی چیز ہے؟ اس نے کوئی نیا عقیدہ بیان کیا؟ ام یا لم یعرفوا، نہیں جانتے وہ رسولہم اپنے رسولوں کو، فہم پس وہ لہو منکرون کہ ان کا انکار کر رہے ہیں. نہ یہ بتائیں یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا تو آئے ہوتے باہر سے، تمہاری جان پہچان ہی نہ ہوتی، پھر تو تم کہتے جی پتہ نہیں یہ کیا بات کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہے. اچھا ابھی تو ہمیں بڑی اچھی اچھی باتیں بتا رہے ہیں، پھر پتہ نہیں کچھ عرصے بعد جی یہ یہاں سے چلے جائیں، پھر ہم جی کیا کریں گے؟ لہذا ان کی بات نہ مانو، یہ تو آئے ہیں اور پھر چلے جائیں گے. لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اندر پیدا ہوئے، تمہارے اندر ان کا بچپن، تمہارے اندر ان کا لڑکپن، تمہارے اندر ان کی جوانی گزری، 40 سال گزرے، تم ان کی امانت، دیانت، صداقت کو تسلیم کرتے ہو، ان کی شرافت کو مانتے ہو، اعلیٰ خاندان میں سے، اونچے نسب میں سے اور اعلیٰ کردار والے جانتے ہو. یہ تو نہیں ہے نا کہ یہ اجنبی ہیں تم ان کو جانتے نہیں ہو، تو پھر ان کی بات کو رد کر رہے ہو جن کی سیرت تمہارے سامنے ہے. اس کے بعد فرمایا ام یا یقولون، وہ کہتے ہیں بھی اس پر جنات کا سایہ ہو گیا ہے، آسیب ہو گیا ہے. یہ کہتے ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. نہ یہ بتاؤ جس پر جنات کا سایہ ہو، وہ اپنی بات ہی پوری نہیں سمجھا سکتا. وہ کیا کہتے تھے؟ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کو نعوذ باللہ جی مرگی کے دورے پڑتے ہیں تو اس کے اثر کے تحت وہ بات کرتے ہیں. اور جو ایسی دورے والی کیفیت میں ہو وہ ایسا کلام بیان کر سکتا ہے جس کے بارے میں چیلنج ہو، آؤ سارے جن انسان مل جاؤ، اس جیسا قرآن لاؤ، 10 صورتیں لاؤ، نہیں تو 1 صورت لاؤ، اور کوئی لا ہی نہ سکے نہ قیامت تک کے لیے. یہ دورے والا یہ بات کرے گا؟ وعلیکم السلام. وہ دورے والے کو تو اپنا ہوش نہیں ہوتا. ایک عورت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے مرگی کا دورہ ہوتا ہے، میں گر پڑتی ہوں اور میرا سطر ظاہر ہو جاتا ہے، کپڑوں کا ہوش نہیں رہتا، گر گیا بندہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرے میری بیماری دور ہو جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں دعا کر دیتا ہوں بیماری دور ہو جائے گی، لیکن اگر تو صبر کرے تو اس کے بدلے جنت ہے. عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس میں صبر کروں گی، لیکن یہ دعا کریں جب میں دورے کی کیفیت میں ہوں تو میرا سطر ظاہر نہ ہو. عورت کو اپنے پردے کا اتنی فکر دے، صبر کروں گی اس بیماری پر. اللہ ہمیں عافیت میں رکھے، جو بیماروں کو شفا دے. اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کو صحت مند مومن، طاقتور مومن زیادہ پسند ہے کمزور مومن کے نسبت. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کیا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہہ رہے ہو کہ ان پہ جنات کا سایہ ہو گیا، آسیب ہو گیا؟ بلکہ جاہم، آیا ان کے پاس بالحق، وہ تو حق لے کر آئے. قرآن حق ہے. قرآن جیسا کلام ایک دورے والی شخصیت بیان کر سکتی ہے؟ وَأَكْثَرُهُمْ، اور ان کی اکثریت للحق کی، حق سے کارہون، ناپسند کرتے ہیں، حق سے ناگواری کا اظہار کرتے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ جس نے تہیہ کر لے میں نہ مانوں، منوا کے دکھاؤ. کہاں چٹا ہے؟ اب منوا کر دکھاؤ اسے. وہ تو پہلے سے تہیہ کیے بیٹھے، باقی تو بہانے. فرمایا والا وَاتَّبَعَ، اگر پیروی کرے الحق و حق، اہواہم، ان کی خواہشات کی.
یعنی اگر جس طرح یہ لوگ کہتے ہیں وہ جی توحید والے آتے ہیں بیان نہ کریں، شرک کا رد نہ کریں، اچھا قیامت والے تذکرے نہ کریں، اچھا جی ادھر ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کچھ ایسا کریں جی دین کے اندر جی ائت بقرآن غیر ھذا وبدلوا، اس قرآن کے علاوہ کوئی اور قرآن لیں، یا اسی کے اندر کوئی تبدیلی آگے کی آتے پیچھے کے آگے پیچھے کر لیں تاکہ پتہ ہی نہ چلے کہا کیا گیا ہے، تو کمپرومائز کر لیتے ہیں، اچھا یہ اس طرح کر لو، یہ اس طرح کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر حق ان کی باتوں کی پیروی کرنے لگ جائے لفسدت، تو کیا ہوگا؟ فساد برپا ہو جائے گا، السماوات و آسمانوں والارض و زمین ومن فیہن، اور جو کچھ آسمان زمین کے درمیان ہے ان میں فساد برپا ہو جائے گا۔ دیکھیں یہ ڈسپلن نہ ہو، روڈ کے اوپر ٹریفک قوانین نہ ہو، کوئی کہے میں اگلا ویل اٹھاؤں گا، کوئی کہے پچھلا ویل اٹھاؤں گا، کوئی کہے میں دائیں چلوں گا، کوئی کہے بائیں چلوں گا، کوئی کہے کہ میں آڑی ترچی گاڑی پارک کر دیتا ہوں سڑک کے درمیان میں، ہاں جی کون ہے پوچھنے والا؟ نظام چلے گا؟ ہر کوئی اپنی مرضی کرنے لگ جائے نظام چلے گا؟ نہیں، ایک طریقہ کار ہے، اس لیے فرمایا حق باطل کی پیروی نہیں کرے گا۔ بل اتیناہم، بلکہ ہم نے ان کو دی ہے بذکرہم، نصیحت، فہم، پس وہ عن ذکرہم، اس ذکر سے اس نصیحت سے معرضون، منہ موڑے ہوئے ہیں۔ ہم نے تو یہ نصیحت کی ہے ان کو، اس نصیحت سے منہ موڑ رہے ہیں، خیر خواہی سے منہ موڑ رہے ہیں، انہی کا فائدہ ہے۔ ام یا تسألہم، آپ ان سے سوال کرتے ہیں، خرجن، کسی تنخواہ کا، خراج کا، فخراج، پس جو اللہ اکبر بدلہ ہے رب کا، تیرے رب کا، خیر، وہ بہتر ہے، وہ اور وہ خیر الرازقین، بہترین رزق دینے والا ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لانے کی کیا ایک یہ وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما کے کہیں گے کس کو میرا خطاب پسند آیا ہاتھ کھڑا کرو اور سیدھا جیب میں لے جاؤ اور جو کچھ ہے نکال کر رکھ دو؟ کیا انہوں نے مانگا کچھ تم سے؟ بلکہ یہ دیکھو پہلے اچھا بھلا کاروبار تھا، دین کی بات جب کرنے لگے ہیں کاروبار ختم ہو گیا، معاشرے میں عزت تھی، اب ہر طرف پتھر مارنے والے ہیں، سادے کمین کہتے تھے، اور اب شاعر کہن اور کیا کہ جادوگر کیا کچھ کہہ رہے ہیں، اور وہ شخصیت خود بھی ڈٹی ہوئی ہے جبکہ کچھ مانگتے نہیں تم سے۔ تو یہ چیز اس کی صداقت کی دلیل نہیں ان کی کہ وہ اس مشن پر کیسے ڈٹے ہوئے۔ یہی ہے نا کہ کوئی شخص کسی تحریک کو لے کر کھڑا ہو، لوگ یہی کہتے ہیں نا اچھا جی اب ٹوٹی سائیکل پر تھا، پھٹے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اور اب دیکھو جناب گاڑیاں آ گئی اس کے پاس، اب بنگلے بن گئے اس کے، اب اتنے اثاثے گئے، اتنے وہ لے گیا، اتنا اس نے یہ خرید لیا، یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلے اچھا بھلا کاروبار تھا، خدیجہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ شراکت پر کاروبار تھا، اسی دیانت کی وجہ سے تو نکاح ہوا، انہوں نے خود آفر کی، وہ مالدار خاتون تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مال تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اچھا بھلا مال تھا، جب دین کا کام کیا پھر اللہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر کاروبار تو نہیں کیا نا، یہ تو لوگ دشمن ہو گئے، لوگ عزت کرتے تھے پہلے اور اب کیا کر رہے ہیں، پتھر مار رہے ہیں، لیکن وہ تم سے کچھ مانگتے نہیں اور پھر دین پر ڈٹے ہوئے، تو کچھ یہ سوچو تو صحیح ذرا۔ باقی رہ گیا یہ معاملہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنخواہ تو وہ اللہ دینے والا ہے اور وہ بڑا بہتر ہے۔ اما صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں وفات تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر 2 دن یا 3 راتیں ایسی نہیں گزری کہ پیٹ بھر کے جو کی روٹی کھائی ہو۔ کتنی جائیدادیں چھوڑ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کتنے اثاثے چھوڑ گئے، فرمایا جو کچھ میرا ترکہ ہے وہ صدقہ ہے، وہ بھی تمہارا بیت المال میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی زرہ مبارک جو تھی وہ یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی جب آپ کی وفات ہوئی کہ چند کلو جو اس سے ادھار لیے تھے کہ جو واپس کروں گا، اور پھر یہ کیونکہ جو مال غنیمت آیا وافر آیا لیکن سارا خرچ کر دیا، اپنے اثاثے نہیں بنائے، یہ ان کی صداقت کی دلیل نہیں۔ آج پیر کے گھر کا خرچہ مرید پورا کرتا ہے، جیسے تحصیلدار کے گھر کا خرچہ پٹواری پورا کرتا ہے کہ نہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اثاثہ بنایا دنیا کے اعتبار سے؟ تو فرمایا
وَإِنَّكَ اور بے شک آپ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لَتَدْعُوهُمْ آپ البتہ ان کو بلاتے ہیں الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف بلاتے ہیں. یہ ساری تکلیفیں پریشانیاں برداشت کرنے کے باوجود سیدھے راستے کی طرف، لیکن یہ ہیں اس نصیحت سے منہ موڑے ہوئے ہیں. اللہ سے دعا اللہ سمجھنے میں توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک.